اب آتے ہیں حدیث، پردہ پوشی کی فضیلت، یعنی کسی کی عیب کو چھپا دینا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، آپ ظاہر نہیں کرتے کسی کو، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے فلاں بھائی میں اللہ یہ عیب ہے، آپ اس کو دور کر دیجیے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن اول تا آخر ساری امتیں ہوگی، اگر یہاں کسی کو کسی کی بری عادت اچھالنے کا شوق ہے، ہر طرف کہتا پھرتا ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے، وہ ایسا بندہ ہے، قیامت کے دن بھی بالکل اس کی ساری برائیاں سب کے سامنے لائیو ہوگی، ایک ویڈیو کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ چلائے گا، زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پر یہ کام کیا۔ سب سے پہلے تو گواہی کے طور پر ہاتھ پیر کھڑے ہوں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کو تالا لگا دیں گے اور ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے کس زمین پر کیا کام کیا آپ۔ لہذا جب بھی کسی کے اندر کوئی عیب برائی دیکھیں تو اس کو اچھالنے کی کوشش نہ کریں، سب سے پہلے تو تحقیق کریں کہ کسی نے مجھے اس کے بارے میں کہا، کیا اس کے اندر یہ عادت ہے، کیا اس کے اندر یہ برائی ہے، اگر ہے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ ہاں، اگر کوئی شخص چور ہے، اسی طرح کوئی شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، شراب ہے، زنا ہے، اب ایسے شخص کے بارے میں آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے لائیں گے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے ایک شخص چور ہے، چوری میں ماہر ہے، پھر بھی آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور اس کا عیب چھپا رہے ہیں۔ اب آپ نے ظاہر نہیں کیا، اب اس نے دوسرے کو دھوکہ دیا تو آپ بھی اس میں شامل ہوئے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کو بتا دیتے اس سے دوستی مت کرنا، تو یہ شخص اس کی چوری سے بچ سکتا تھا۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ عادتیں ایسی ہیں جس کو ظاہر کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح زانی کھلے عام زنا کرتا ہے، اب معاشرے میں اس کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ماں بہنیں اس سے بچیں۔ معاشرے کو ایسے شخص کے بچانے کے لیے سماج میں ایسے شخص کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے دھوکے سے بچ جائیں، اس وقت کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بالکل اسی طرح کوئی کورٹ میں گیا، کوئی فتاوی سینٹر میں کوئی مفتی کے پاس گیا، اب جس کے بارے میں فتویٰ لکھنا ہے اب وہ اس کے بارے میں بتائے گا نہیں تو وہ کیا جواب دے گا؟ اس کو بتانا پڑے گا اس نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، یہ شخص ایسا ہے، تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ اب عقیدے پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والا بھی اور اسباب پیدا کر کر اس اسباب میں تاثیر کو ڈالنے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہر چیز کا وجود اور عدم
اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی کسی چیز کا بننا، کسی چیز کا نہ ہونا، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہر چیز کی کیفیت، خاصیت، اس کی تاثیر کا ہونا نہ ہونا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، کائنات کے اسباب اسی کے مخلوق ہے، اور اسباب کی سببیت بھی اس کی مخلوق اور اسی کی مشیت کے تابع ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، اب کسی کی تاثیر ٹھنڈی، کسی کی تاثیر گرم، کسی کی کیفیت ڈبانے کی ہے، کسی کی کیفیت کاٹنے کی ہے، یہ ساری کیفیت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، چھری کی صفت ہے کاٹنا، لیکن کاٹنے میں وہ اللہ کی محتاج۔ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نہیں چلی، بالکل اسی طرح پانی اس کے اندر ہے، کسی بھی چیز کو اپنے اندر لے لینا، ڈبو دینا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے پار ہو گئے؟ تو کسی بھی اسباب کا دنیا میں پیدا ہونا اور اس سبب کی جو بھی تاثیر ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام، آگ کی تاثیر کیا ہے؟ کسی کو بھی جلا دینا، گرم، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر وہی آگ کیا ہو گئی؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما، ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامت والی بھی ہو گئی، یعنی اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ انسان ہلاک ہو جائے، درمیان۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اسباب ہیں اور ان کی جو بھی تاثیر ہے، وہ تاثیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اتنی مہنگی دوا لاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے پاور کی گولی کھا لو فوراً بیٹھ جائے گا، لیکن اور زیادہ ہو جاتا ہے کبھی۔ اور ایک میڈیکل کی بات دور، کسی پان کے گلے والے سے 2-3 روپے کی گولی لے لی اور صحیح ہو گیا۔ تو یہ تاثیر کی بات ہے، تاثیر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔